اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کے بازار سے گزرے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، یا ابا اسحاق، یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا۔ آئے ابو اسحاق، یہ آپ کی کنیت تھی۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ فإنی قریب، یا عبادی، آئے میرے بندو تم مجھے پکارو۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی تم دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اور ہم ایک عرصہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم ادم پاک نے فرمایا کہ فرمایا لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَتْ بِعَشْرَةِ أَشْيَاء، اس لیے کہ تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ جب 10 چیزوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ وہ کون کون سی ہیں اب آپ سماعت فرمائیں گے تو لطف حاصل ہوگا۔ پہلی بات فرمایا، عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، جب تم اللہ کو پہچانتے ہو اور اللہ کو پہچاننے کے باوجود تم اس کا حق ادا نہیں کرتے، فلم تؤدوا حقہ، تم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ دوسری بات، زعمتم انکم تحبون رسول اللہ وترکتم سنتہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن آپ کی سنت چھوڑ دیتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیتے ہو۔ تیسری بات، قرأتم القرآن ولم تعملوا بہ، تم قرآن پاک پڑھتے ہو اور تلاوت کرتے ہو قرآن پاک کی لیکن عمل نہیں کرتے۔ اتنا عظیم قرآن پاک اور اتنا سونا قرآن پاک، خوبصورت نور علی نور، اس کے باوجود تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز، اکلتم نعم اللہ ولم تؤدوا شکرہ، فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب اس جگہ تک نوبت پہنچ جائے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو کھائے اور نعمتیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے تو پھر سمجھ لیں کہ دعا قبول اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا۔ پانچویں چیز، قلتم ان الشیطان عدو وکم وواکفتموہ، تم کہتے ہو کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، منافقت نہیں، دغا بازی نہیں، تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے لیکن پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہو۔ تو جب کوئی آدمی شیطان کی اس حد تک موافقت کرنے لگ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اب چھٹے نمبر پر، قلتم ان الجنت حق ولم تعملوا لہا، تم کہتے ہو کہ جنت حق ہے
لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ النار حق والجنت حق، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے۔ جب جنت اور دوزخ دونوں حق ہیں تو پھر تم جنت کے لیے کوئی عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور جب جنت اتنی اعلیٰ اور پاکیزہ اور نفیس نعمت اللہ کی ہو اور اس کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ السابعہ، چھٹی چیز، قلتم ان النار حق ولم تہربوا منہا، فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ دوزخ ہے۔ جب دوزخ ہے اور تمہیں یقین بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر، تم کہتے ہو کہ دوزخ حق ہے، لیکن اس سے بھاگتے کیوں نہیں؟ جب تک اس سے بھاگو گے نہیں تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ آٹھویں چیز، قلتم ان الموت حق ولم تستعیذوا لہ، اللہ اکبر کبیرہ، تم کہتے ہو کہ موت حق ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تم۔ جب اس کے لیے تیاری نہیں ہے تمہاری موت کے لیے، اتنا بڑا عظیم یقین والا کام جس پر ہر کسی کو یقین ہے، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی کافر ہے، اس کو یقین ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، تو اتنی یقین والی بات اور تم اس کو مانتے بھی ہو، حق بھی جانتے ہو، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، تو جو شخص خود بخود تیاری نہ کرے تو پھر سمجھ لو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نویں چیز، فرمایا اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتہم عیوبکم، تو مطلب کہنے کا یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا تم لوگوں کے عیب نکالنے میں مشغول رہتے ہو ہر وقت، اس کے باوجود تم کبھی اپنے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہو اور لوگوں کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہو۔ تو جب بات یہاں پہنچ جائے نا کہ آدمی اپنے عیب بھول جائے اور لوگوں کے عیب نکالنا شروع کر دے تو پھر اس طرح نہیں۔ اور 10ویں چیز، تم دفنتم موتاکم ولم تعبروا بہم، تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جب یہاں تک بات پہنچ جائے کہ آدمی قبرستان بھی جائے اور اپنے مردوں کو بھی دفن کرے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرے، اپنے ہاتھوں سے قبر بنائے، اور ہاتھوں سے قبر بنانے کے باوجود خود اس کو دفن کرے، دفن کرنے کے بعد دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد پھر گھر آئے اور گھر آتے ہی اپنے مرنے والے کو بھول جائے، جب مرنے والے کو آدمی بھول جائے تو پھر سمجھ لیں کہ موت چونکہ آخرت کی یاد دلانے والی تھی اور آخرت کی یاد کی بہترین چیز موت تھی۔ اگر کسی کو چاہیے کہ وہ آخرت کی یاد کرے تو وہ موت کو یاد کرے، اس کو آخرت خود بخود یاد آ جائے گی، کیونکہ موت آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور قبر جو ہے وہ کب آئے گی؟ جب اس کو موت نصیب ہوگی۔ تو ہم اپنی موت کو بھول چکے، اپنی قبر کو بھول چکے، اپنی پہلی منزل کو بھول چکے۔ جب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم اپنی موت کو، قبر کو، سب چیزوں کو بھول جائیں، تو حضرت ابراہیم ادم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو آج ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت کی تیاری کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم صرف آخرت کا نام لیں کہ فکر آخرت کرنا چاہیے، نہیں، حقیقت میں فکر آخرت کرنا چاہیے کہ آخرت ہے کیا، اور کتنا بڑا عرصہ اور کتنی لمبی زندگی ہے آخرت کی۔ ہم اس لمبی زندگی کے لیے اس 4 دن کی زندگی کو کیوں نہیں قربان کر رہے؟ ہم اس کو اہمیت دے رہے ہیں 4 دن کی زندگی کو اس آخرت والی لمبی زندگی پر، تو ہماری عقل ماری گئی ہے، ہماری مت ماری گئی ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اس 4 دن کی زندگی کو آخرت والی زندگی پر قربان کر دیتے۔ جب قربان کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتیں بھی عطا فرماتا اور اپنی رضا بھی عطا فرماتا۔ تو حضرت ابراہیم پاک نے یہی خوبصورت جواب ہمیں ارشاد فرمایا کہ 10 چیزوں کی وجہ سے جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش کریں 5 وقت کی نماز اور تہجد وقت پر پڑھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہرہ فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس مآب وسیلہ جلیلہ سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے اندر موت نصیب فرمائے، اور بقیع شریف کے اندر موت نصیب فرمائے، تدفین نصیب فرمائے، مدفن نصیب فرمائے۔ جب یہ منزل ہمیں مل جائے گی، اپنے نبی کے قدمین شریفین مل جائیں گے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور اور ممنون فرما دیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور پھر آخرت کی پہلی منزل قبر، اور قبر سے پہلے موت، موت کے بعد قبر، اور قبر کے بعد حشر، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور اپنی عنایت اور نوازش سے انشاءاللہ ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے گا۔ تو کوشش کریں حضرت ابراہیم ادم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی، انشاءاللہ فضل ہی فضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب